علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں عموماً حنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضا نمازیں ایک نفری نماز سے معاف نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی تمام چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کر کے پڑھنی ہوں گی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہیں نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکعتیں کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں، یہ 20 رکھتے ہیں۔ جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھیں، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا۔ تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے، حتیٰ کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ پھر
ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریئیکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا، وہ اپنے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر، جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اس نے، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال۔ لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا، وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا، وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں، وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے، تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضائے عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے، حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا، وہ قضائے عمری نہیں کرے گا۔ 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے، یعنی نمازیں شروع کر دے، تو وہ اپنی بالغ ہونے، یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں، وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضائے عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو، اور انہیں فرض کے بدلے تول لو، اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے۔ تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی۔ اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ پڑھیں۔
تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی. 2 رکعتیں اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں, اور وہ عشاء کے وطر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں. مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں, میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں. تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. باقی جو وطر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے, جو پرانی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں آپ نے وطر بھی قضا کرنے ہیں. البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وطر قضا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وطر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو وطر کی ایک تاکید ہے, لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں, اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء, یہ کافی ہے. تو آٹومیٹکلی قضائے عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا. البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے. غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا, اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا, تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں, اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح و فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے. تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے. بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے, اونٹ کے اوپر, اور مشرق کی طرف جو پوپ پھوٹتی ہے نا, صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے. جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی, اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی, اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی. اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا. کوئی 295 نہیں لگی سر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا, مجھے بھی آ گئی, میں بھی انسان ہوں. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام حنیفہ جو ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے, اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا, اس کو بھی کوئی بزرگ, کوئی امام حنیفہ, کوئی امام شافعی, کوئی عبد القادر جیلانی, کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے, صحابی کے قدموں سے نہیں, اس کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی, تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے, حضرت بلال تھے, وہ بھی سو گئے. کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑھی. اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا. یہ کہانی شریف ہے, یہ مولانا شریف ہے, اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا تو چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا. تو سورج نکلا جناب, ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نماز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے, اور ان کی نماز فوت ہو گئی. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو, نکلیں ہم یہاں سے. الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے, اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے, مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک والا بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ ہے, یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے.
اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا۔ اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے۔ اس کی روٹین نہ بنائے، یہ نا میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار۔ تو یہ جو کہا تھا نماز قضا ہو، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی۔ وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے۔ اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں۔ اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا، یا جڑی کال والی رہ گئی سی وہ کر رہے ہیں۔ بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے۔ یہ قضا کی ٹرم تو فقہاء نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں ہے نماز کا فوت ہو جانا۔ جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی۔ یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے لینگویج میں قضا ہو گئی، یعنی وقت گزر گیا، اور آپ نے جا کے پھر نماز وہ مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا، نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا۔ لہٰذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ 20 25 30 سالوں کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کاپیاں بناؤ، ڈائریاں بناؤ۔ ڈائری ہم نے خود دعوت اسلامی میں نا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، ان کی ڈائریاں بنواتے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھیں، لیکن لوگوں کی ڈائریاں ہم بنوایا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی ہوئی نا وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے، الحمد کو ہی پڑھتا رہے۔ تو پھر مجبوراً ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی پڑی۔ حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا رہے، اس وقت اس کو عربی اس کی پروننسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قضائے عمری کا کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے، ایک تو اتنا بیہودہ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی بھی نہیں مانتے، وہ جمعۃ الوداع کے دن جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرا جو بریلوی دیوبندی یعنی حنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہے، یہ ال لاجیکل ہے، اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے۔ البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ اور جب نماز ایک دفعہ آپ کا وقت چھوٹ گیا تو پھر سنت کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، فرض خالی پڑھ لینا ہی کافی، عام حالت میں بھی فرض پڑھ لینا کافی ہے۔ وہ کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی فجر کی سنتیں بھی قضا کرنی ہے، یار فجر کے فرض تو پڑھ لو میرے بھائی، سنت آپ نے بے شک پڑھنی ہے، پڑھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ 2 رکعتیں رہ گئی تھیں سنت، جو نفلی نماز ہے سنت موقدہ ظہر کے بعد والی، تو آپ نے عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا۔ تو سنت بھی آپ وقت گزر گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 12 سنت موقدہ دن رات میں پوری کرنی ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا جو دن رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اور وہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اور یہ حدیث اتنی رکت انگیز ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ یہ حدیث جو شخص بیان کرتا ہے نا وہ اپنے نزع کے عالم میں بیان کرتا ہے،
اور اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو جنت میں ایک محل میرا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ میں نے 12 رکعتیں اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ وہ نزا کے عالم میں تبا تابی جو ہے نا، وہ تبا تابی کو یہ حدیث سناتے ہیں، اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا تو اسے اللہ جنت میں محل دے گا، اور وہ پھر کہتے ہیں جب سے میں نے اس شخص سے یہ حدیث سنی ہے نا، میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو تبا تابی ہے نا، وہ کہتا ہے جب سے میں نے وہ تابی سے سنی ہے، میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اس طرح اوپر چین کرتے کرتے سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں جو ہیں ام المومنین، وہ کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی پوری میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑی جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا۔ اور ام حبیبہ سے جو سننے والا تابعی ہے، ان کا بھائی چھوٹا، وہ بھی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا، میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے آگے جو تبا تابعی سنتا ہے، وہ کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ کے بھائی تابعی سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ اور وہ 12 رکعتیں ہیں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اچھا، بخاری میں ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر نے 2 رکعتیں بھی ظہر سے پہلے بتائی ہیں، تو وہ 2 رکعتیں انہوں نے آبزرو کی تھیں، 2 ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں پڑھ کے آئے ہوں، جبکہ الگ احادیث میں جب 12 رکعتیں موجود ہیں تو بخاری میں یہ ہے کہ ظہر سے پہلے آپ کی روٹین 4 رکعتوں کی تھی، اور 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، اکٹھی ایک بھی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ بھی یعنی آپ کے لیے جواز موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن عمر سے باقی اصحاب سے موجود ہے کہ وہ جو دن کے نوافل ہیں ان کو اکٹھا بھی 4 رکعتوں کو یعنی سنت مؤکدہ کو پڑھ لیتے تھے، رات والوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں۔ تو قضائے عمری کا آپ کے پاس جو یہ برڈن ہے، اس کو اپنے آپ ذہن سے اتاریں، نماز جو ساتھ ساتھ ہے وہ پڑھتے جائیں۔ وطر کے بارے میں بھی آیا ابو داؤد ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وطر کی رات کو نماز نہ پڑھ سکے، سو گیا، بھول گیا، تو صبح کے وقت وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی صبح سے مراد میں تہجد نہیں کہہ رہا، وہ تو افضل ہے، یعنی فجر کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا ٹائم رہ گیا، ویسے وہ رات کو پڑھ لے، اشراق کے وقت میں بھی جا کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ جناب آج کی فجر چھوٹی ہے تو آج ہی وہ پڑھنی ہوگی، بہتر تو ہے آپ زور سے پہلے اسے پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھی گئی عشاء کے وقت پڑھ لیں۔ اس طریقے سے سنت مؤکدہ دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہیں، رات کو عشاء کے وقت ساری پوری کر لیں 12 رکعتیں، تاکہ وہ اس میں الفاظ ہیں دن رات میں جو 12 رکعتیں قائم رکھے گا۔ تو اگر رہ گئی ہیں تو نبی علیہ السلام کی بھی تو رہ گئی تھی، آپ نے بھی اس کو جگہ سے ہٹا کے پڑھ لیا، تو 12 کی گنتی آپ نے پوری کی۔ اس طرح اگر آج کی فجر رہ گئی، نہیں یاد رہی، کل پڑھ لیں۔ اور وہ پھر کئی لوگوں نے بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اگلے دن وہ پھر فجر کے ساتھ وہ فجر پڑھنی ہے، وہ سر جس ٹائم مرضی پڑھیں۔ اور یہ نمازیں تو وہ ہیں جو آپ فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جن اوقات میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے فرض کے بعد بھی اور عصر کے فرض کے بعد بھی۔ یعنی عموماً اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس اوقات میں اور کوئی نماز پڑھی جائے، لیکن قضا نماز کے لیے آپ کوئی بھی وقت سوائے وہ 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت جب وہ سورج کی وہ ٹکیا باہر آ رہی ہو، یعنی وہ گول ٹکیا اس کی، اور جب غروب ہو رہی ہو، اور جب سینٹر میں ہو۔ اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے نمازوں کے مکروہ اوقات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس حوالے سے گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے۔ پرانی جو زندگی میں قضا نمازیں ہوئیں، اللہ سے توبہ کریں، معافی کی امید ہے، ٹینشن نہ لیں، آٹومیٹکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے، ادروائز توبہ بھی کافی ہے۔ اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ وہ کوئی نہیں کہتا کہ جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈھیری بناتے جائیں، وہ معاف نہیں ہوں گی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے۔ باقی جو پرانی کئی سالوں کی ہیں وہ ظاہر کون حساب رکھ کے کرے۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں قضائے عمری کے روزے بھی ہوتے ہیں، نمازہ نہیں صرف، وہ روزے بھی کہتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی بتاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ تو پھر بھی چلو بندہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی، ایک نیت ہی کرنی ہے اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی۔ لیکن روزے اگر کسی کو 10 سال کے یا 15 20 25 سال کے رکھنے پڑ جائیں، وہ تو ایک رمضان کے روزے رکھنا ماحول میں رکھے جاتے ہیں، ادروائز تو ایک نفلی روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، توبہ کیا اللہ سے، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب آگے معاملات کو لے کے چلیں۔ حقوق العباد البتہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے اپنی بہن کی جداد، بھائیوں کی جداد دبا لی، کسی کا مال ہتھیا لیا، ڈھونڈ کے اس کو وہ چیزیں واپس کرنا ہوں گی۔ اگر وہ مر چکے ہیں، ان کی اولاد کو اس اعتبار سے ریشو پروپورشن کے ساتھ دینی ہوں گی۔ وہ آپ کی نمازیں پڑھنے سے یا خالی توبہ طائب ہونے سے
وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی.